ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں کہ اس عظیم شہ سوار سے آپ کی ملاقات کراؤں جنہیں دنیا داعیہ اتحاد اہل سنت حضرت علامہ عمران مظہر برکاتی کے نام سے جانتی ہے۔ میں ان سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ بہاروں کے لہو سے خار و خس پر تواریخ گل و گلزار لکھیے، بیاض زندگی پر آب زر سے میرے اسلاف کا کردار لکھیے۔ استقبال کرتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہیدان کربلا، عرس حضور امین شریعت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ممبر نور پر جلوہ بار شہزادہ اعلی حضرت نبیر حضور حجت الاسلام جگر گوشہ حضور مفسر اعظم ہند عطائے حضور مفتی اعظم ہند جانشین حضور قمر العلماء پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ محمد عمر رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، دیگر علماء ذوی الاحترام، صدر محترم حضرت علامہ مولانا آصف رضا صاحب قبلہ، نقیب اجلاس حضرت مولانا آفتاب عالم صاحب قبلہ، حضرت مفتی عبدالرقیب صاحب قبلہ اور دیگر علماء ذوی الاحترام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود کا نذرانہ پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی نبی و آلہ ابد الدہور وکرما۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوں۔ بہت سارے علماء کرام یہاں وہ تشریف فرما ہیں جن سے خادم کی پہلی ملاقات ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو کافی عرصہ سے فقیر کو جانتے ہیں۔ میں کوئی خطیب نہیں، میں کوئی ناطقہ نہیں، ان بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے والا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما کا جو بھی فیضان ان بزرگوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اس کو عوام اہل سنت تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرات، آج ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، بالخصوص جماعت اہل سنت جن حالات سے دوچار ہیں
جس طرح کی روش پر گامزن ہیں، جس ڈگر کے وہ مسافر ہیں، اس کے بارے میں ہمارے ان علماء ذوی الاحترام کو، مفتیان دین کو اور خاص کر مشائخ طریقت کو ان کے ان بگڑے ہوئے حالات پر، بگڑی ہوئی روش پر ضرورت ہے اس بات کی، یہ تمام عمائدین اہل سنت سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، اور سر جوڑ کر بیٹھنے کے بعد جو روش ہے سرکار اعلیٰ حضرت کی، جو روش ہے حضور مفتی اعظم ہند کی، جو روش ہے حضور تاج الشریعہ کی، اس روش سے قوم مسلم کو، جماعت اہل سنت کو روشناس کرائیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص، کسی مومن، کسی مسلمان کی طرف گناہ کبیرہ کی نسبت کرنا حرام ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے۔ آپ جانتے ہیں امام غزالی کو؟ جانتے نہیں جانتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کو پڑھیے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو جتنا پڑھیں گے اتنی ہی زیادہ سنیت آپ کی پختہ ہوتی جائے گی۔ بزرگوں کی روش کیا ہے؟ جی، بزرگوں کی روش کیا ہے؟ بزرگوں کا طریقہ کیا ہے؟ درس اسلاف کیا ہے؟ یہ ہم کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی کتابوں سے حاصل ہوگا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے متعدد جگہ اس کو نقل فرمایا کہ بے ثبوت شرعی اگر کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کی طرف گناہ کبیرہ کی نسبت کرتا ہے تو اس کا یہ نسبت کرنا حرام ہے۔ حضرات، ہمارے اور آپ کے سینوں میں جو دل دھڑک رہا ہے، اس دل کی اہمیت آپ جانتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ مومن کا دل عرش الہی سے افضل ہے، بلکہ ایک جگہ فرمایا یہ قول ہے کہ عرش الہی ہے مومن کا سینہ، مومن کا قلب۔ اسی لیے شریعت مطہرہ میں یہ قانون متعین ہے کہ مومن کی دل آزاری حرام ہے۔ لیکن آج اپنے اطراف و اکناف کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہم کس طریقہ سے ایک مومن بھائی دوسرے مومن بھائی کی، ایک سنی بھائی دوسرے سنی بھائی کی دل آزاری کا سامان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے متنفر ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، جس کلمہ کی بنیاد پر، جس دین کی بنیاد پر صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین نے ہمیں ایک رسی میں پرو دیا تھا، ہمیں ایک کھوٹے سے باندھ کر رکھا تھا، آج وہ رسی ڈھیلی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج ہم صحابہ اکرام کی محبتوں کی اس رسی سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرات محترم، میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ میں عادتاً فطرتاً خطیب نہیں ہوں، البتہ ضرورتاً خطاب کر لیتا ہوں۔ آج میں ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ قوم و مسلم کو بتایا جائے، سنیوں کو بتایا جائے کہ اسلاف کی روش کیا ہے، بزرگوں کی روش کیا ہے۔ جان لیجئے کہ کسی سے ہمارا اختلاف اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہم سے اصولی طور پر اختلاف نہ کرے، اصول میں اختلاف نہ کرے۔ اصول میں اگر اختلاف کرتا ہے تو ہم اس کو اپنی زندگی سے ایسے ہی نکال کر پھینک دیں گے جیسے دودھ میں سے مکھی نکال کر پھینک دی جاتی ہے۔ لیکن اگر اصول کے علاوہ اگر ہمارا کوئی اختلاف ہے، فروعی مسائل میں اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، اس
اس سے ہمارا اختلاف تو ہوگا، اس سے ہمارا اختلاف تو ہوگا، لیکن اس نوعیت کا نہیں کہ ہم اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دیں، اس نوعیت کا نہیں کہ ہم اس کے ساتھ کھانا پینا بند کر دیں، اس نوعیت کا نہیں کہ ہم اس کے پیچھے نمازیں پڑھنا بند کر دیں، اس نوعیت کا نہیں کہ ہم جلسوں میں اس کے ساتھ شرکت کرنا بند کر دیں۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ یہ کون سا اختلاف ہے جو رحمت ہے؟ یہ کون سا اختلاف ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت سے تعبیر فرما رہے ہیں؟ حضرات محترم، یہ اختلاف فروعی اختلاف ہے، یہ اختلاف فروعی اختلاف ہے، فرعیات میں اختلاف ہے۔ حضرات محترم، بزرگوں کی روش اٹھا کر دیکھیں، سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا دارالافتاء منظر اسلام سے 50 قدم 100-150 قدم کی دوری پر ہے۔ اسی منظر اسلام میں حضرت علامہ سید افضل حسین مونگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسند تدریس پر فائز المرام ہے۔ حضرات محترم، آپ دیکھیں گے کہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ مائکروفونی نماز یعنی نماز پڑھائی جائے، وہ نماز واجب الاعادہ ہے، نماز نہیں ہوتی۔ حضرات محترم، اس کے برعکس حضرت علامہ سید افضل حسین مونگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ مائک پر نماز ہو جاتی ہے۔ یہ علماء ہیں، یہ فتویٰ ہے یا نہیں ہے؟ اب درس اسلاف دیکھیں، بزرگوں کی روش دیکھیں، جن مفتی اعظم ہند کی محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، دم بھرتے ہیں، ان کی روش دیکھیں اس اختلاف میں کیا ہے۔ اور اس روش کو اگر آپ سمجھ لیں، اس روش کو اگر اللہ کی توفیق سے آپ سمجھ لیں، تو آج اس محفل سے عہد و پیمان کر اٹھیے گا کہ ہم فروعی مسائل کے اختلاف میں اسی روش پر قائم رہیں گے جو سرکار مفتی اعظم ہند کی روش ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ سرکار مفتی اعظم ہند، آج ان کے علم کا عشر عشیر بھی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ وہ جس پائے کے مفتی تھے، وہ جس پائے کے عالم تھے، آج کوئی اس پائے کا عالم نظر نہیں آتا، آج کوئی اس پائے کا مفتی نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں، میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں آپ کو، سرکار مفتی اعظم ہند کی روش تو دیکھیں آپ۔ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ مولانا مفتی سید افضل حسین مونگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرے فتویٰ کے خلاف فتویٰ دیا ہے، میرے موقف کے خلاف فتویٰ دیا ہے، لہٰذا جو ہے وہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ فرمایا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اچھا، اگر نہیں فرمایا تو کیا کوئی اتنا زیادہ طاقتور اور جری و جسارت کرنے والا موجود ہے؟ کوئی ایسا جری موجود ہے جسارت کرنے والا کہ وہ یہ کہتے کہ مفتی اعظم ہند کی روش غلط تھی؟ معاذ اللہ، کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ الحمدللہ، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو سرکار اعلیٰ حضرت کی روش کے امین و پاسبان تھے، آقا یعنی مانیرہ مطہرہ کی روش کے امین و پاسبان تھے۔ حضرات محترم، غوث اعظم کی روش کے پاسبان تھے، تو سرکار غریب نواز کی روش کے امین و پاسبان کا نام سرکار مفتی اعظم ہند ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مولانا آپ نے ہمارے موقف کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ اچھا، آپ یہ بھی دیکھیں کہ سرکار مفتی اعظم تو مفتی اعظم ہے، ان کے کسی مرید نے سرکار حضرت علامہ مفتی سید افضل حسین مونگیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتویٰ پر جو ہے وہ چوں تک نہیں کی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کا موقف ہے، مسئلہ فروعی ہے، اصولی نہیں ہے، وہ آپ کا موقف ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نماز ہو جاتی ہے، ہمارا موقف یہ ہے، سرکار مفتی اعظم کا موقف یہ ہے، الحمدللہ ہمارا بھی یہی موقف ہے۔ ہم مولانا سید افضل حسین مونگیری علیہ رحمہ کے موقف پر نہیں ہیں، لیکن نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی تدلیل کر دیں، تفسیر کر دیں، ان کو گمراہ کہہ دیں۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے جس کو سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تحریر و تقریر اور عمل سے ثابت فرمایا ہے۔ حضرات، بات بات پر فروعی مسائل کے اختلاف میں ایک دوسرے کے خلاف تفسیق و تدلیل کا بازار گرم کیا جا رہا ہے، اور اس کو نام دیا جا رہا ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا۔
کیا مرنا نہیں ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کو منہ نہیں دکھانا؟ یہ کیا روش ہے؟ یہ کیا بے احتیاطی اور بد احتیاطی ہے آپ کی؟ اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، یہ مومنین کی، مسلمانوں کی دو خصلتیں، دو عادتیں رب تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے۔ کیا ہے مسلمانوں کا شیوا؟ کیا ہے مسلمانوں کی فطرت؟ کہ وہ آپس میں نرم دل ہیں۔ سبحان اللہ، ایک دوسرے کے لیے ان کے دل دھڑکتے ہیں میاں، ایک دوسرے سے وہ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کرنے کی بنیاد اور ایک دوسرے کے لیے دل کے دھڑکنے کی بنیاد کسی عام چیز پر نہیں ہے، کسی رشتہ داری پر نہیں ہے، دنیا داری پر نہیں ہے، بلکہ اس دل دھڑکنے کی بنیاد، محبت کرنے کی بنیاد، ایک بھائی دوسرے بھائی کا دل کے لیے اس کا دل دھڑک رہا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے، سنی بھائی جو ہے وہ ٹوٹ کر محبت کر رہا ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلمہ پر رکھی ہے، جو ہم نے اور آپ نے سب نے پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت اولاد اعلیٰ حضرت۔ آج کیا ہوتا ہے؟ چائے سے زیادہ کیتلی گرم ہو جاتی ہے۔ پیر صاحب نے تو کچھ کہا نہیں، لیکن مرید جو ہے وہ اڑا جا رہا ہے۔ مرید جو ہے وہ علماء کی نہیں سن رہا۔ یہ علماء کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت کو پڑھیے، اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں، میں دعوت فکر دیتا ہوں، یہ علماء کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ علماء دین کے ہادی ہیں، یہ علماء تمہارے ہادی ہیں، عوام اہل سنت کے ہادی ہیں، یہ ہادی ہیں، ان کو مت چلاؤ، ان کے پیچھے چلو۔ علماء کو اپنی انگلیوں پہ نچانے والوں، علماء ذوی احترام کی عزتوں کو پامال کرنے والوں، میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ اگر آپ واقعی مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے قول کے مطابق ان کو ہادی مانیے، ان کو ہادی تسلیم کیجئے، اپنا رہبر و رہنما پیشوا مانیے، تب آپ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہوں گے، تب آپ کی محبت اعلیٰ حضرت سے، جو آپ کی محبت کا دعویٰ ہے، وہ سچا ثابت ہوگا۔ تماشا بنا رکھا ہے، جس کے جو سمجھ میں آتا ہے وہ اپنی طبیعت کے نام پر کچھ بھی بول دیتا ہے، اور پھر اس کو دین کی ترجمانی بتاتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت بتاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ حضرات، میں نے پہلے عرض کیا کہ میں ریگولر خطاب نہیں کرتا، ضرورتاً خطاب کرتا ہوں۔ آج ضرورت محسوس کی، ان ہادیان اہل سنت کا حکم تھا، تو میں نے یہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ آپ دیکھیں، باطل ہمارے سروں پر ہے، ہماری اور آپ کی سب کی گردنیں نپنے کے قریب ہیں۔ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے سینوں میں دین و سنیت کا درد نہیں ہے۔ آنے والی نسل آپ کا ذکر کس انداز میں کرے گی؟ اس کا خیال ہونا چاہیے آپ کو۔ مورخ جب بھی تاریخ لکھے گا تو جماعت اہل سنت میں جتنے بھی متشددین ہیں یا ان کے سربراہان ہیں، ان کا ذکر اچھائی سے تھوڑی کرے گا۔ تاریخ ضرور لکھے گا مورخ، اس دور کے حالات لکھے گا، آپ کا کردار لکھے گا، آپ کی ذمہ داری لکھے گا، پھر آپ کے عمل پر کلام کرے گا کہ آپ کا عمل کیا تھا۔ ہر دور میں لکھا گیا، ہر دور کے مورخ نے ہر دور کی تاریخ لکھی ہے، اس دور کی تاریخ بھی لکھی جائے گی۔ حضرت کا حکم ہے، سبحان اللہ،
یہ وہ بزرگان دین. اما ہم نے تو بزرگوں سے یہ سنا کہ پیر کی گلی کا کتا بھی جو ہے وہ محترم ہوتا ہے. یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا. آپ کس مسلک کی پیروی کر رہے ہیں؟ کس کی تابعداری کر رہے ہیں؟ کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ بھائی ہم کو بتا دو، یا بھائی ہم سے سمجھ لو، یا ہم کو سمجھا دو، یا ہم سے سمجھ لو. آپ نے دیکھا کہ جس وقت وہابیت، دیوبندیت، رافضیت، چکالویت، ندویت اور دیگر فرقہ باطلہ نے اپنے اپنے فتنے اٹھائے تو وہ سب ڈائریکٹ آپ کے سامنے نہیں آئے. کوئی نماز کی آڑ لے کر آیا، کوئی روزہ کی آڑ لے کر آپ کے سامنے آیا، اچھے اعمال کی آڑ لے کر آپ کے سامنے آیا. آیا نہیں آیا؟ آج بھی وہ اسی شکل میں آپ کے سامنے آتے ہیں کہ نماز کے نام پہ چلیے، روزہ کے نام پہ چلیے، خدا کے دین کے نام پر چلیے، اچھی باتیں ہوں گی، اللہ کی باتیں ہوں گی، اللہ کا ذکر ہوگا. یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ ہوتی نہیں ہوتی ہیں. جو جانتا نہیں ہے ان کے دام فریب میں گرفتار ہوتا ہے، اور گرفتار ہونے کے بعد وہ ان کے ساتھ ہو لیتا ہے. آج پورے ہندوستان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بد مذہبوں کے عقائد باطلہ سے واقف نہیں ہیں. صرف نماز روزہ کے نام پر ان کے ظاہری اچھے اعمال کی بنیاد پر ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ نرمی برتنے کا حکم ہے. یہ نہیں کہتا میں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، کھائیں پیئیں، رشتہ داری کریں. نہیں، ہرگز نہیں. ان کے ساتھ رشتہ داری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کو دعوت فکر دینے کی ضرورت ہے، ان کو اپنی طرف بلانے کی ضرورت ہے. الملفوظ شریف پڑھیے، مجھ سے بہتر حضرت آپ کو بتائیں گے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک حافظ صاحب تشریف لائے اور ایک شخص کو لے کر آئے ساتھ میں، جو وہابی خیال شخص تھا. حضرات محترم، اس وہابی خیال شخص نے اعلیٰ حضرت سے یہ عرض کیا کہ حضور، میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روشن ضمیر تو مانتا ہوں مگر غیب داں نہیں مانتا. یعنی روشن ضمیر مان رہا ہے اور غیب داں نہیں مان رہا ہے. اعلیٰ حضرت سمجھ گئے کہ اس کی بنیاد، اعتراض کی بنیاد جہالت پر ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنے نور علم سے اس کی جہالت کو دور فرمایا. سبحان اللہ. اور اس پر یہ ظاہر فرمایا اے سبحان اللہ، آپ کہتے ہو کہ وہ غیب داں نہیں ہیں اور روشن ضمیری کا ان کے لیے دعویٰ آپ خود کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ روشن ضمیر ہونا اور غیب داں ہونا یہ دو الگ چیزیں تھوڑی ہیں. جو غیب داں ہے وہ روشن ضمیر ہے، جو روشن ضمیر ہے وہ غیب داں ہے. اب وہ صاحب جو ہے واپس ہو لیے. وہ حافظ صاحب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئے جو ان کو لے کر آئے تھے وہابی خیال شخص کو. ہمارے اوپر یہ الزام مت لگا دینا کہ ہم صلح کلیت پھیلا رہے ہیں. میں سوشل میڈیا کی نبض کو جانتا ہوں، سوشل میڈیا کی نبض پر میرا ہاتھ رہتا ہے، میں لوگوں کے مزاج سے واقف ہوں. اللہ کی قسم، ہمیں صلح کلیت سے اتنی ہی نفرت ہے جتنی ہمیں دیوبندیت اور وہابیت سے نفرت ہے. ہم خالص اہل سنت ہیں، لیکن ہم اپنے بزرگوں کی روش کو جانتے ہیں، اسی کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور حافظ صاحب نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ارشاد فرمایا کہ حضور، وہ جو شخص آیا تھا آپ کی باتوں کا اثر قبول کر کے گیا ہے، آپ کی باتیں اس کے اثر انداز ہوئی ہیں. اعلیٰ حضرت کا جملہ سنیے، جو لوگ عقائد باطلہ سے واقف نہیں ہیں، جو لوگ بد مذہبوں کے عقائد باطلہ کو جانتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی نرمی برتتا ہے، ان کے ساتھ ان کو اگر کوئی دعوت فکر دے رہا ہے، ان کو اگر کوئی دعوت دے رہا ہے، تو اس کو آپ صلح کلی نہ کہیں، اس کو آپ جو ہے وہ اہل سنت و جماعت سے خارج قرار نہ دیں، اس کی تفسیق نہ کریں، اس کی تدلیل نہ کریں. کیونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان حافظ صاحب کے جواب میں کہ یقیناً اس کے دل پر اثر ہوا ہوگا، یقیناً وہ یہاں سے اثر قبول کر کے گیا ہوگا. میاں، جو فوائد نرمی کے ہیں وہ سختی میں کہاں؟ یہ کس کے لیے ہے؟ وہ امام اہل سنت جو فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے،
ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، ہم وہ تو ملحدوں سے پر غیظ و غضب فرمانے والے ہیں، ان کی مروت نہیں ہے بارگاہ اعلیٰ حضرت میں، ان کی یہ روش، تو کچھ تو فرق ہے نا، کچھ تو فرق ہے نا، کھلے ہوئے وہابی اور سڑے ہوئے وہابی، اور جو ہمارے لوگ 2-4 دن جماعت میں چلے گئے، میاں جماعت میں گئے، ان کے ساتھ ہو لیے، ان کو پتہ نہیں، لیکن خبردار خبردار، ایسے لوگوں سے بھی رشتہ داری نہیں کرنا ہے، صرف ان کو سمجھانا ہے، صرف ان پر تبلیغ کرنا ہے، صرف کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ جماعت اہل سنت میں داخل ہو جائیں، اور یہ کام عوام کا نہیں، علماء دین کا ہے، یہ کام عوام کا نہیں ہے کہ عوام کو یہ اجازت ہو جائے کہ جو عقیدہ میں تھوڑا سا نرم ہے، ان کے عقائد باطلہ پر اطلاع شرعی یقینی نہیں رکھتا، اس کو آپ دعوت دیتے پھریں۔ میاں آپ کا کام علماء کے بتانا پر عمل کرنا ہے، ان کا کام دعوت دینا ہے، یہ جس کو بہتر سمجھیں گے اس کو دعوت دیں گے، حالات جس بات کے متقاضی ہوں گے یہ اسی طور پر کام کریں گے، علماء پر اعتراض نہ کریں۔ اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علماء عوام کے لیے ہادی ہیں، رہبر ہیں، پیشوا ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ میں فضائل پر تو تقریر کر نہیں رہا ہوں، میں حالات پر تقریر کر رہا ہوں۔ سنی جب فضائل سنتا ہے تو بہت مچلنا بھی چاہیے بھائی، لیکن ایسی باتوں کو بھی سمجھ کر خانہ دل میں جگہ دینی چاہیے۔ فضائل سننا بھی ضروری، اور فضائل سن کر مچلنا بھی ضروری ہے، اچھی بات ہے، محبت کا تقاضا ہے، اظہار محبت کا طریقہ ہے یہاں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو وقت و حالات کے مطابق جو باتیں آپ سے عرض کی جائیں اس کو اپنے خانہ دل میں جگہ دیجئے، خانہ ذہن میں اس کو رکھیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک حقہ، مذہب مہذب، مسلک اہل سنت جس کو ہمارے دیار میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اسی مسلک پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ میں نے جو کچھ بیان کیا رب تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ میرے بیان کرنے میں اگر کوئی لغزش ہو، خامی ہو، کوتاہی ہو، مولا گناہوں سے بھرا پڑا ہوں، مولا گناہوں سے بھرا پڑا ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، بدکار ہوں، اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ میں میری لغزشوں کو معاف فرما، اور جماعت اہل سنت کو باہمی طور پر شیر و شکر رہنے کی توفیق عطا فرما، آپس میں ایک دوسرے پر جان دینے کی توفیق عطا فرما، جان چھڑکنے کی توفیق عطا فرما، چاہے وہ کسی بھی سلسلے سے ہو، چاہے وہ اشرفی ہو، چاہے وہ رضوی ہو، چاہے وہ برکاتی ہو، چاہے وہ چشتی ہو، چاہے وہ نظامی ہو، اگر وہ سنی ہے، اگر وہ سنی ہے تو وہ ہمارا ہے، اور اگر سنی نہیں تو وہ ہمارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ مجھ کو عمل کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔